مومنین کا کیا فرض ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی جائے تو کہیں ہم نے سن لیا اور ہم بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اشارہ تھا کہ آج جو بدعات و خرافات، غلط نظریات ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے آپ قرآن اور حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ذرا بھی ہٹ گئے گمراہی میں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہر رکعت میں سیدھا راستہ مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے کہا کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ جتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے اس میں حق چاہیے، اہدنا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھاتے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھاتے۔ توبہ کی کچھ شروط ہیں، آپ سنے ہوں گے، مختصر طور پر بتاتا ہوں میں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندگی ہو، افسوس ہو، عزم ہو کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور توبہ کا وقت ہے کہ سکرات سے پہلے توبہ کرے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے، اور 5ویں شرط ہے کہ کسی انسان پر اگر کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے ہم معافی مانگے، اس کا حق ہم ادا کر دیں۔ توبے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی فضیلت استغفار کی یہ ہے کہ توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سیریا کے شام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنے آپ سے وہ ایک بار سوال کرتے ہیں، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پسند کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے خوش ہے؟ اپنے آپ میں یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے کن سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں ان لوگوں میں سے کچھ ہوں کیا۔ دیکھا تو پڑھا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے آپ کو متقیوں میں شمار کروں، نیک لوگوں میں شمار کروں، پرہیزگاروں میں شمار کروں، میرا اتنا عمل نہیں ہے۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں میرے بارے میں کتنا صبر ہے، میں کیسا ہوں، کتنا کتنی جلد بازی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا سست ہوں اور کتنی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا عمل کتنا اچھا ہے، کوئی خاص نہیں، میں بھی اس لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ پھر کہتے ہیں میں جب دیکھتا گیا مجھے ڈر ہو گیا کہ کوئی صفت میرے اندر نہ ہو، اور کہیں اللہ تعالیٰ میرا شمار ان لوگوں میں نہ کر دے جن سے اللہ تعالیٰ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ میں نے چھوڑ دیا کہ مزید میں تلاش نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ساری صفتیں میرے اندر نہیں۔ پھر ذکر ان کا گزر ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چونک اٹھے، کہا ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں، فوراً کہنے لگے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کم از کم میں اس میں تو آ جاؤں، توبہ کرنے والوں میں تو کم از کم میں آ جاؤں، تاکہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ توبہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیا توبے کی وجہ سے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں، توبے کی وجہ سے جنت نصیب ہوتی ہے، توبے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ استغفار اور توبے میں فرق کیا ہے؟ استغفار جب استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ نے جو گناہ کیا اس کی معافی مانگتے ہیں، لیکن توبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بندہ دو چیزوں میں گزرتا ہے، ایک تو اللہ کی نعمت اس پر آ رہی ہے، دوسرا
یہ گناہ کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمت کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیشہ, اور گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. سلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں, ذرا غور سے سنیے, کتنا اہم ہے کہ ایک آدمی جو ہے استغفار کرنا اور معافی مانگنا. ابو معاویہ اسود ایک بہت بڑے عالم تھے. ایک آدمی نے ان کو گالی دیا, فوراً انہوں نے کہا ارے تم نے مجھے یاد دلا دیا استغفار کا. مجھے تم نے جو گالی دی وہ کس وجہ سے؟ میرے کسی گناہ کی وجہ سے, میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر تمہیں مسلط کیا. فوراً استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. ربیع بن خیثم کہتے ہیں جسم کی بیماری گناہ ہے, اس کی دوا استغفار ہے, اور پورے طریقے سے شفایاب ہونا چاہتے ہیں گناہ مت کرو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ بڑی قحط سالی ہے, کہا استغفر اللہ پڑھو. دوسرے نے کہا کہ فاقہ کشی ہے, جی کمائی میں برکت نہیں ہے, محتاج ہیں, کہا استغفار پڑھو. تیسرے نے کہا بچے نہیں ہیں, کہا استغفر اللہ پڑھو, استغفار کرو. چوتھے نے کہا کہ باغ میں پانی نہیں ہے, کہا استغفار کرو. ہمیشہ بندے, علماء کہتے ہیں کہ بندے کے دو سانس ہونے چاہیے, ایک سانس میں اللہ کی تعریف اور دوسری سانس میں استغفر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور حسن بصری کہتے ہیں استغفار بہت کیا کرو, تمہارے گھروں میں, دستروں میں, راستوں میں, مارکیٹ میں, میٹنگوں میں, تمہارے بیٹھکوں میں. کیوں؟ کیونکہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا نزول کب ہو جائے, کب آپ کا ایک استغفر اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف اگر کر دے گا تو سارے گناہ معاف, جنت کے مستحق ہو گئے. تو لہٰذا ہر جگہ ہمیشہ استغفار کرو. بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں تم لوگ بہت گناہ کرتے ہو, اس لیے بہت زیادہ استغفار کیا کرو, استغفر اللہ. کیونکہ اگر بندہ اس کے نام اعمال میں, اس کے ریکارڈ میں قیامت کے دن گناہوں کے دو لائن کے بیچ میں ایک چھوٹا بیچ میں جو ہے استغفر اللہ کا لائن اگر پائے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن خوش ہوگا. گناہ تو ہے, گناہ کی دو لائن, بیچ میں ایک لائن استغفار بھی آ رہا ہے. جی اللہ نے جو بھی آپ کر رہے ہو ریکارڈ تو ہو رہا ہے اس کا, تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھ کر آپ خوش ہوں گے. لہذا کثرت سے تم استغفار کیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو 6 چیزیں نصیب ہوئی اللہ نے دیا, اللہ تعالیٰ اس کو اور 6 چیزیں دے گا, 6 چیزوں سے محروم نہیں کرے گا. نمبر 1, جس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو شکر کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نعمت میں برکت اور بھی دیتا ہے. کیونکہ قرآن اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر آپ شکر کریں گے تو ہم اور بڑھ کر دیں گے. جس کو صبر کی توفیق اللہ نے دی, مصیبتوں کے موقع پر, پریشانیوں کے موقع پر, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ثواب بھی دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا ثواب جو ہے فل بالکل بھر کر بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کمپلیٹ دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبے کو قبول کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی اور مغفرت سے محروم نہیں کرتا, ضرور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ میں نے نوح علیہ السلام نے کہا ہماری قوم سے کہ اللہ سے معافی مانگو, وہ معاف کرنے والا ہے. 5ویں چیز